السلام علیکم دوستو، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ 2 گز ہی سہی مگر یہ میری ملکیت ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ راحت اندوری صاحب کی اشعار پڑھتے ہوئے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرحوم راحت اندوری اب ہمارے بیچ نہیں رہی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکن مرحوم راحت اندوری 2 دن پہلے ہی دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ کیا راحت اندوری سچ میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ یقین کر پانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ راحت اندوری اب سچ میں اس دنیا کی ساری جھنجھٹ سے آزاد ہو کر اصلی راحت کے دنیا میں پہنچ گئے، یعنی اپنی خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ لیکن موت اس کی ہے، کرے زمانہ جس کا افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرحوم راحت اندوری کو ہم ہزاروں اشعار کے ساتھ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ وہ بھی خود انہی کے راحت صاحب کبھی کبھی موت کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے کہ کدھر جانا ہے، جسم سے ساتھ نبھانے کی امید مت رکھو، اس مسافر کو تو رستے میں ٹھہر جانا ہے۔ موت لمحے کی سزا، زندگی عمروں کی پکار، میں یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ مر جانا ہے۔ نشہ ایسا تھا کہ میں کھانے کو دنیا سمجھا، ہوش آیا تو خیال آیا گھر جانا ہے۔ میرے جذبے کی بڑی قدر ہے لوگوں میں، مگر میرے جذبے کو میرے ساتھ ہی مر جانا ہے۔ ہائے ہائے، راحت صاحب ایک مجمع کو لوٹنے والی شخصیت تھی، لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے اشعار اور ان کے کلام امر رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی مشاعرے میں آپ کا چلے جانا اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کی نشانی تھی، اس کی ضمانت تھی۔ آپ کو سننے کے لیے لوگ گھنٹوں دوسرے شاعروں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو سنے بغیر نہیں جاتے تھے۔ آپ اپنے کلام سے ہمیشہ لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا ہے۔ جب بھی ملک کے حالات خراب ہوئے، خانہ جنگی شروع ہوئی، ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، تو آپ نے حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اشعار کہے جو حکومت کے اس کی اوقات دکھاتے ہیں اور لوگوں کی حوصلہ کو بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں، نہ کوئی ستارہ ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ اور مرحوم راحت اندوری لوگوں کا جو حوصلہ بڑھاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پر جان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہارا زبان تھوڑی ہے۔ آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون شامل ہے، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اشعار ہے، کیا کلام ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کلام کا خالق، اس کلام کو لکھنے والا، اس کلام کو سوچنے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گیا اور جاتے جاتے ہمیں بھی اپنی موت یاد دلا کر گیا۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتے جاتے ہمیں بھی موت یاد دلا کر جاتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی اور جانی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں بھی وہاں جانا ہے، اپنے حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ زندگی ایسی گزرے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اخلاق
تمہارے باتوں کی خوشبو مہکتی رہے اور تمہارے کھینچے گئے نقش پر آنے والی نسلیں چل کر کامیابی کو پا سکے۔ آخر میں مرحوم راحت اندوری صاحب کے ایک شعر پر اب تعزیتی بیان ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کاش راحت صاحب ابھی اٹھے اور اپنا ہی شعر اپنے ہی لہجے میں کہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اس سے کہو کہ میں مرا نہیں ہوں۔ میرے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے اور ہم سے محبت کرنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مرحوم راحت اندوری صاحب کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین چلے گئے اس دنیا سے ان کے علاوہ بھی دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پورے امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔